بچے نے پوچھا کہ کیا اس طرح کہنا صحیح ہے کہ جس نے قہقہ لگایا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں چلی جاتی ہیں؟ تو یہ کس کہکے کی بات ہے، جو قصداً لگایا جائے یا غیر ارادی طور پہ نکل جائے تب بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قہقہ لگانا خلاف سنت اور مکروہ ضرور ہے، مکروہ تنزیہی کہتے ہیں اس کو، اور مکروہ تنزیہی کی اگر کوئی عادت بھی بنا لے تو گناہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی اگر عادتاً بھی ہو تو بہرحال اس کی عند التحقیق یہ گناہ نہیں ہوتا، لہٰذا گناہ ہی نہیں ہے۔ اب اس پر یہ کہنا کہ نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، وہ بھی ٹائم بھی کیلکولیٹ کر لیا، 30 منٹ کی نیکیاں چلی جائیں گی، اس طرح کے غلط فتوے دینا یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، کیونکہ فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، تو دکھائیے کہاں پھر یہ حکم ہے کہ اللہ یا رسول نے یہ فرمایا ہو قرآن میں یا حدیث میں کہ جو قہقہ لگائے گا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے اور رسول پر بھی، اس لیے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ مسئلے بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم تو بظاہر بڑا آسان سے سمجھ لیتے ہیں، تو ہر سنی سنائی بات کو اگر آپ آگے بیان کریں گے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ قہقہ نہ لگائیں، بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی لگاتا بھی ہے پیار سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی وعیدات خود ساختہ جن کا بیان کرنا گناہ ہے، اب وہ قہقہ لگانے والا تو گناہ گار ہی نہیں ہے، یہ مصلح صاحب جو ہیں جو نصیحت کرنے کے لیے میدان عمل میں کود گئے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب سوچ ہے کہ جو گناہ نہیں کر رہا اسے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، تو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے پہلے علم سیکھیں پھر تبلیغ کریں۔